اب اسے بونے کی آمد کا انتظار تھا۔ آخر خدا خدا کر کے ایک ہفتہ گزرا اور ایک صبح بونا اپنی بگی میں سوار اس کے گھر آ پہنچا۔ مونگی تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے لالی کو خدا حافظ کہا اور بونے کے ساتھ چل پڑا۔ بونے کی بگی آگے آگے تھی اور مونگی اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے وہ ایک میدان میں پہنچے۔ میدان ختم ہوا تو سامنے کسی شہر کے آثار نظر آئے۔ اسی شہر میں بونا رہتا تھا۔ مونگی جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیکھے۔ وہاں پر خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بونے رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے جانور بھی انہی کی طرح چھوٹے تھے۔ مونگی کو گلیوں میں مرغیاں بھی نظر آئیں۔ ان مرغیوں کا قد چوزوں جتنا تھا اور وہ بھاگتی پھر رہی تھیں۔ مونگی انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ جانے ان کے چوزے کتنے بڑے ہوتے ہوں گے۔ وہاں اسے پھلوں کے درخت بھی نظر آئے۔ وہ تھے تو درخت مگر جھاڑیوں جتنے تھے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان میں لگے سیب بیروں جتنے تھے اور کیلے مونگی کی چھوٹی انگلی کے برابر تھے۔ یہی حال ان پر بیٹھے پرندوں کا تھا۔ چڑیاں بھنوروں جتنی تھیں اور کائیں کائیں کرتے کوے چھوٹی چڑیوں کے جتنے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں مونگی کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بونا مونگی کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی سی عمارت کے پاس لایا۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ مونگی تھوڑا سا جھک کر اس میں داخل ہو گیا۔ محل کے اندر بادشاہ اور ملکہ اپنے بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مونگی نے ادب سے بادشاہ اور ملکہ کو سلام کیا۔ بونے نے مونگی کا تعارف ان لوگوں سے کروایا۔ بادشاہ نے کہا، مونگی، ہمیں خوشی ہے کہ تم اپنے کام میں بہت ماہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری ملکہ کے اور بچوں کے جوتے تیار کرو۔ مونگی نے کہا، جہاں پناہ، میں آپ سب کے جوتے ضرور تیار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بنائے ہوئے جوتے آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے۔ محل کا ایک بڑا ہال مونگی کے حوالے کر دیا گیا۔ مونگی وہاں بیٹھ کر اپنا کام تسلی سے کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلوں میں سے اپنا سامان نکال کر سامنے رکھا۔ پھر بادشاہ، ملکہ اور ان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاؤں کی پیمائش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام تھا۔ وہ مسلسل 8 روز تک اپنے کام میں لگا رہا۔ 8 روز گزرے تو تمام جوتے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے شہزادے اور شہزادیوں نے جب انہیں پہن کر دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ مونگی کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے بہت ساری سونے کی ڈلیاں دیں۔ اتنی ساری دولت پا کر مونگی بہت خوش تھا۔ اس کا دوست بونا اسے دور تک چھوڑنے آیا۔ مونگی گھر پہنچا اور ساری سونے کی ڈلیاں لالی کے حوالے کر دیں۔ مونگی نے ان ڈلیوں کو بیچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی ایک بہت اچھی سی ایک دکان بنائی تاکہ وہ بارشوں کے موسم میں بھی اپنا کام اطمینان سے کر سکے۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنا ایک اچھا سا گھر بھی بنا لیا تھا۔ اب اس کے دن پھر گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کے لیے دن گزارنے لگا۔ اس طرح مونگی کو بونے سے اچھا سلوک کرنے اور اس کی مدد کرنے کا انعام مل گیا تھا۔